شہر حیدرآباد میں کل ہند شریعہ کے نام سے ایک نئی جماعت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے قومی جنرل سیکریٹری کے طور پر مولانا مفتی فاروق قاسمی صاحب کا انتخاب ہوا، جو محبوب نگر کے نامور عالم دین مولانا امیر اللہ خان قاسمی صاحب ناظم مدرسہ سراج العلوم و رکن مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش کے سمدی ہیں۔ رشتے کی وضاحت اس لیے ہوئی ہے کہ امیر اللہ خان صاحب کے فرزند ثناء اللہ خان صاحب نے اعلیٰ عہدے پر بٹھانے میں پوری مدد کرنے کی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کل ہند شریعہ کونسل کے سیکریٹری کو کیسا ہونا چاہیے؟ عوامی ذہن کہتا ہے شاید وہ ریاست بھر کے ممتاز عالم دین ہوں گے، شاید وہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، شاید وہ حلال و حرام کو بخوبی جان کر وہ اس پر عمل کرتے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، افسوس۔ اور یہ مولانا کیسے ہیں؟ ان کی لڑکی کی شادی بڑی دھوم دھڑاکے سے ہوئی، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے خرچ اور بے جا اسراف پر ایک مولوی نے ان سے بات کی تو مولانا فاروق قاسمی صاحب نے جس زبان و لہجے کا استعمال کیا ہے وہ آئین کسی جاہل گوار کا لہجہ ہے۔ ایسی باتیں سننے میں شرم آتی ہیں، لیکن عوام کو مطمئن کرنے اور اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے اس کو سننا ضروری سمجھا گیا۔ ہلو مفتی صاحب، بے لوڑے کے بال سن، تو تیری ماں کی 14 سالے کہاں ہے رے تو؟ کہاں ہے تو بول؟ تو تبصرہ کرتا رہے تیری ماں کا بھوسڑا؟ ہاں کیا سمجھ رہا رے؟ کیا سمجھ رہا رے بیٹے تو؟ کیا سمجھ رہا تو؟ کیا سمجھ رہا رے بیٹے؟ کون سمجھ رہا تو؟ ہاں سفید کپڑے پہن لیا تو چھوڑ دے، تو سمجھ رہا؟ ہاں تیری ماں کا بول، تو سالے کار ہتا ہے وجے میں، تیری گانڈ نہیں پھوڑا، تیری چورو سارے جورو بچوں کے ساتھ رہتا تو؟ تیری بیٹی پہ تبصرہ کروں، تیری بہن پہ تبصرہ کروں سالے؟ بھائی تبصرہ بے سالے اب تو کہاں رہتا وہ بول؟ تیری جورو پہ تبصرہ کروں؟ حضرت آ رہا ہوں میں، بول تو بول کہاں رہتا تو؟ تیری ماں کا دودھ پیا ہو تو بول کہاں ہے تو بول؟ ارے بھائی سنیے، ابے لوڑے کے بال سننا نہیں، تو کہاں رہتا وہ بول؟ تیری گانڈ پھوڑنا نہیں۔ ارے بھائی گالی کیوں دے رہے ہیں؟ گالی تیری گانڈ پھوڑتا میرے سالے، تیری جورو پہ تبصرہ کرتا ہوں سالے، تیری جورو پہ تبصرہ کر، تیری ماں پہ تبصرہ کروں؟ تیری ماں کہاں سو کے تجھے جنم دی؟ تبصرہ کیا کیا ہوں حضرت؟ ابے سالے تو تبصرہ کیا ہوا ہے؟ اس پہ کچھ نہ کچھ لکھے بولتا، اس پہ کچھ نہ کچھ لکھنا، ہاں جو شریک ہوئے۔ تیری گانڈ پھٹ رہی سالے، تیری ماں کی چوت کو لا رہے سالے پیسے، تیری اماں چدا کے لائے، تیری جورک چدا کے لائے، ارے سالے ہاں تم لوگ قوم کے رہنما، قوم کے رہنما رے سالے تم لوگ، ہاں تیری ماں کی چدا کے لایا پیسے سالے، محنت کر کے چلاتا ہوں گانڈو، مدارس میں جلسے ہوئے تو فضول خرچی نظر نہیں آتی ہے، تبلیغی جماعت کی فضول خرچی نظر نہیں آتی ہے، تنظیموں کی فضول خرچی نظر نہیں آتی سالے، میں میرے مہمان کو کھانا کھلایا تو فضول خرچی، تیری ماں کی چوس سالے، تو کہاں پڑا رے بیٹے؟ کہاں پڑا تو کہاں پڑا رے سالے؟ وجوڑے میں ہے تو وجوڑے میں ہے؟ تو رک سالے، میں ابھی تیرا ایڈریس نکالتا ہوں۔ ہلو، ابھی تجھے معلوم ہے فضول خرچی کسے بولتے ہیں؟ کہاں پڑا تو؟ ہاں بھائی مجھ سے ابھی پہلے یہ سن، تجھے معلوم ہے کیا فضول خرچی کسے بولتے ہیں؟ آپ کے شادی میں آیا نہیں، آپ کی شادی میں دیکھا نہیں، وہ پھر تو پوسٹ کے کھجایا اوپر میں کیوں؟ تبصرہ کیا، میں پھر آپ تو سے کھجایا کیوں؟ وہ پھر تبصرہ کیوں کرا؟ میں پوسٹ کے اوپر ان کو جواب پوسٹ دیا کے اور اوپر نہیں، کچھ ابھی سالے تجھے یہاں آیا تو ابے پڑھانے کے لیے، گالی جینے مت کے دو لیے۔ یار، تمہاری ادب کر رہا ہوں، گالی مت دو تم۔ ابھی تو اریسٹ ہوتا تھوڑی دیر میں، تو مدرسے ابے سے جا، باہر آ، جس کو بلانا ہے بلا لا، جا ابھی آ، تو رکھ باہر آ، فون۔ باہر آ، تو رہو وہاں پہ، میں آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو کل ہند شریعہ کا جنرل سیکریٹری منتخب کرنے میں کن ناسمجھ یا سمجھداروں کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مولانا فاروق قاسمی صاحب کے سمدی مولانا امیر اللہ خان قاسمی صاحب رکن مجلس علمیہ، ان کے فرزند ثناء اللہ خان قاسمی نے ترکی کے خالد لطیف IHCRO تنظیم سے غریب، یتیم و مستحق نونہالوں کے لیے ماڈرن اسکول 2019 میں تعمیر کروا لیا، جس کا نام فیوچر لیڈر رکھا گیا، جس میں 1000 سے زائد طلبہ کی تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش ہے۔ ماڈرن اسکول کو پچھلے 3 سالوں سے آغاز نہیں کیا گیا۔ سوچنے والی بات ہے کہ
کسی کے خون پسینے کی کروڑوں کی کمائی اس طرح ویران کرنا کیسا ہے؟ جن لوگوں پر بھروسہ کر کے مال و دولت لٹاتی ہیں وہ اگر ایسا کریں تو پھر کس پر یقین کریں، کس پر بھروسہ کریں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ صحیح کام پر لگا ہے؟ مولانا ثناء اللہ خان قاسمی یوم آزادی کے موقع پر چند برقع پوش خواتین کے ساتھ اس ویران اسکول میں جھنڈا لہرانے کی فوٹو شیئر کی، جس میں ان کے علاوہ اور کوئی مرد حضرات موجود نہیں تھے، جس سے عوام میں شک و شبہ اٹھنا فطری بات ہے۔ اس اسکول کو مولانا امیر اللہ خان قاسمی صاحب اور ان کے فرزند ثناء اللہ خان قاسمی اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مولانا مفتی فاروق قاسمی صاحب اور مولانا ثناء اللہ خان قاسمی کے بھائیوں کی گستاخ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا سلمان ندوی کی نہ صرف حمایت کر رہے ہیں بلکہ اس کی میزبانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امت میں انتشار کرنے کی غرض سے ایک نئی جماعت بنائے ہیں۔ سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت اس سے پہلے بھی حضرت سے بات چیت ہوئی اس سلسلے میں، اور میری ملاقات بہت کم ہے۔ مولانا ثناء اللہ خان صاحب کے واسطے سے حضرت کے پاس پہنچنے کی اور حضرت کے بعد بات سننے کی کوشش ہوئی ہے، تو پہلے مرحلے میں حضرت سے محسوس کیا کہ حضرت گیری حضرت میں نہیں ہے، بے تکلفی اور چھوٹوں پہ شفقت اور بالکل بنداس اور ایک علم کا پہاڑ، ایک سمندر۔ تو حضرت کے ویڈیوز ریکارڈنگ وغیرہ ہم لوگ ہمیشہ سنتے رہے، حضرت کو سن کر ہم لوگ 2-4 جملے بولنے کے لائق ہوئے۔ تو ہم زمانے طالب علم میں ان حضرات میں حضرت ہے جن کے ہم تقریریں رٹے ہیں، لہجہ لینے کی کوشش کی ہے، مشق کی ہے، ہمارے بڑے ہیں۔ تو گزشتہ بھی حضرت سے شریعہ کونسل پر بات ہوئی، اس مرتبہ بھی کل بھی بات چیت ہوئی۔ تو میرا نام پورے ملک کے لیے بہت میں سوچا بھی نہیں، اور میں تو بغیر کسی عہدے کے حضرت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور کام کروں گا۔ بہت سارے کام ہم اپنے لیے کیے اور بہت سارے کام ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیے، لیکن میں شریعہ کونسل میں حضرت کو بار بار اس لیے کہتا رہا کہ ہم اپنے آخرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کہیں پھنس جائے ہماری گاڑی، حضرت اور حضرت کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہم چھپ جائیں، ہماری شفاعت ہو، اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت شریعہ کونسل کے امیر، صدر نہیں کہنا چاہتا میں، تو ملک میں آل انڈیا شریعہ کونسل کے امیر۔ تو میں کل بھی جب حضرت سے بات ہوئی سنجیدہ، تو میں حضرت سے کہا حضرت اگر یہ شریعہ کونسل بنانا ہے تو پھر امیر آپ ہی رہیں گے۔ تو میں پہلے میری طرف سے حضرت کے تو بہت ذمہ داریاں ہیں۔ آج کسی ملک کے تنظیموں کے ممبر کے لیے لوگ بڑھاپے میں جو ڈھونڈتے بھاگتے پھر رہے ہیں، حضرت بہت چھوٹی شادی سے پہلے، حضرت بہت چھوٹی عمر میں ان بڑے بڑے تنظیموں کے صدر اور بڑوں کی نمائندگی کی ہے۔ تو حضرت کے لیے عہدے وغیرہ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن قرآن فہمی کے لیے، تدبر قرآن کے لیے، شریعت فہمی کے لیے بہت سارے وہ کام ہیں جو ہم نوجوانوں کو رہنمائی کرنا ہے، رہنمائی کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو لیکن وہ بولنا بھی ہم چھوٹی سطح سے، ہر جگہ منڈل لیول میں بھی ہمارا ڈیسک ہو، گاؤں کے لیول میں بھی ہو، اور درد ہو سچ، یعنی ہمارے سامنے ایک مقصد ہو، ایک ہدف ہو، ایک منزل طے ہو، تو پھر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق مولانا امیر اللہ خان قاسمی صاحب کو وضاحت کرنا ضروری ہے۔ مولانا امیر اللہ خان قاسمی صاحب اپنے شاگردوں کو ایک مشت داڑھی نہ رکھنے پر جوتے مارتے تھے۔ ان کی کسی بھی بیٹے کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے، اس پر مولانا کیوں خاموش ہیں؟ افسوس، ان کے فرزند محبوب نگر میں ہوں تو ایک حلیہ میں رہتے ہیں اور دیگر ممالک میں ایک حلیہ میں رہتے ہیں۔ محبوب نگر کے غیور مسلمانوں، ہم آج علماء کو غلط کام کرتے ہوئے اور گندی گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں، لیکن ان سے سوال نہیں کرتے۔ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل کر خوف مولانا ہو گیا ہے۔ ہمارے ایمان میں تازگی تب آئے گی جب ہم کسی عالم کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ان سے سوال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسے علماء سے ملت کی حفاظت فرمائے اور انہیں راہ راست پر لائے۔ آمین ثم آمین۔